بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز اینڈ سبسکرائبرز۔ انسانی جسم کی بیماریوں کے متعلق معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کریں مگر تہذیب کے ساتھ۔ آج کا موضوع ہے گھبراہٹ اور بے چینی کی وجوہات اور علاج۔ گھبراہٹ اور بے چینی ایسا عارضیہ ہے جس میں مریض پر اچانک سے دم گھٹنے اور اضطراب کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دوران خون بڑھ جاتا ہے اور مریض ایک تکلیف کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا جسم سن ہو گیا ہے، یعنی سو گیا ہے، دل بند ہو گیا ہے، اور یا پھر وہ اپنے حواس کھو رہا ہے۔ یہ علامات بہت شدید ہوتی ہیں اور ان کا دورانیہ چند لمحے سے لے کر کئی منٹ تک کا ہو سکتا ہے۔ اس عجیب بے قراری اور گھبراہٹ کی حالت میں اسے اپنی موت سامنے نظر آتی ہے۔ کچھ لوگوں میں گھبراہٹ اور بے چینی کے دورے کی یہ کیفیت کسی خاص کیفیت یا محل وقوع کی وجہ سے ہوتی ہے، خاص کر ہجوم والی جگہوں پر، لفٹ میں، زلزلے کے دوران، کسی بلندی پر دھماکے کی آواز سے یا بے عزتی کے خدشات سے انہیں انجنات خوف محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے گا جس سے بچ نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ عام طور پر اس مرض میں مبتلا لوگ میڈیکل یا کارڈیک ایمرجنسی کا رخ کرتے ہیں، متعدد ٹیسٹ کرواتے ہیں، حالانکہ کوئی جان لیوا بیماری نہیں۔ یہ ایک ذہنی عارضیہ ہے جس کا تعلق انسان کے دماغی خطرات کے نظام میں خرابی کی وجہ سے ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اس بیماری میں مبتلا افراد کی شرح 3 سے 4% تک ہے۔ علامات: گھبراہٹ اور بے چینی کے دورے کے دوران مریض میں مندرجہ ذیل علامات پائی جاتی ہیں: دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، عضلات میں کھچاؤ آ جاتا ہے، شدید گھٹن کے ساتھ سانس لینے میں دقت محسوس ہوتی ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے، سر میں چکر آتے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور ان میں سوئیاں چبھنے کا احساس ہوتا ہے، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے اور بدن میں طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ وجوہات: گھبراہٹ اور بے چینی کی کیفیت مندرجہ ذیل وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اللہ نے انسانی کے دماغی نظام میں قدرتی طور پر ایک بلٹ ان الارم سسٹم رکھا ہے جو مختلف خطرات کے مواقعوں پر انسان کو اپنے تحفظ کے لیے خبردار کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان شعوری طور پر محتاط رویہ اپناتا ہے۔ مثلاً جنگل میں کسی درندے کی موجودگی کا احساس، ڈرائیونگ کے دوران حادثوں سے محتاط رہ کر گاڑی چلانا وغیرہ۔ بعض حالتوں میں اس خطرے کے احساس دلانے والے نظام کے کیمیاوی مادوں میں عدم تعاون پیدا ہو جاتا ہے،
جس کی وجہ سے یہ الارم سسٹم زیادہ حساس ہو جاتا ہے اور بغیر کسی حقیقی خطرے کے بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کا اپنا اوپر کنٹرول نہیں رہتا اور دورے کی کیفیت حاوی ہو جاتی ہے۔ کسی فوبیا کی وجہ سے مثلاً زیادہ رش والی جگہوں پر لوگوں کا سامنا کرنے سے، بلند جھولوں وغیرہ سے کچھ لوگوں میں موروثی طور پر دماغی الارم کا یہ سسٹم کمزور ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی زندگی کے بچپن اور لڑک پن کے ادوار میں یعنی عمر میں پیش آنے والے تلخ واقعات یا حادثہ بھی اس کا باعث ہوتا ہے۔ کچھ افراد کی زندگی میں پائی جانے والی حد درجہ کی پریشانیاں اوور سٹریس کی وجہ سے بھی دفاعی نظام کا یہ جز زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ کسی جرائم کا ارتکاب کرنے سے پہلے یا اس کے دوران اچانک پکڑے جانے کا خوف بھی اس کیفیت میں لے جاتا ہے۔ کسی لمبی بیماری کے بعد علاج، گھبراہٹ اور بے چینی کے دورے کی علامات واقعتاً اتنی شدید ہوتی ہیں کہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے، لیکن لوگوں کو سر میں خون کی انتہائی گردش سے لگتا ہے شریانیں پھٹ جائیں گی یا پھر وہ اپنے ذہنی توازن کھو بیٹھے گا۔ لیکن ان شدید علامات کے باوجود حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ یہ مرض انسان کی زندگی کے لیے اس قدر خطرناک اور جان لیوا نہیں ہے۔ اس سے فرار حاصل کرنے کی بجائے بہادری سے اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ اس کا علاج مندرجہ ذیل دو طریقوں پر مبنی ہے: ادویات کے ذریعے دفاعی نظام کے الارم والے میکانزم جو کہ کیمیکل کی بنیاد پر استوار ہے۔ اس میں کیمیائی مادوں کے عدم توازن کو ختم کرنے کے لیے ادویات دی جاتی ہیں۔ یہ ادویات اس نظام کو بحال کرتی ہیں، جس کے بعد وہ اپنے افعال درست طریقے پر سر انجام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ مریض ان ادویات کا عادی ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ادویات کسی سائیڈ ایفیکٹ کے بغیر متاثر فرد کی بحالی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس میں چند ہفتوں سے لے کر چند ماہ کا دورانیہ لگ سکتا ہے۔ سائیکو تھراپی کی مدد سے علاج: کونسلنگ کے ذریعے کیا گیا علاج کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں مریض کے خیالات اور مجموعی رویے کو درج ذیل خطوط پر بہتر کیا جاتا ہے۔ کنجکٹیو بیہیویئر تھراپی کے ذریعے مریض کے اندر پائے جانے والے راسخ خیالات کو تجرباتی اقدامات کی مدد سے درست کر کے اس بیماری کو شکست دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی مریض کو ورزش کروا کر اسے دل کی دھڑکن کی تیزی سے آگاہ کرنا تاکہ اسے سمجھ آ جائے کہ ہر دفعہ دل کی تیز دھڑکن کسی دورے کا باعث نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہجوم کی وجہ سے پائے جانے والا خوف کی وجہ سے ایسا مریض فوبک
ہو جاتا ہے۔ مختلف تجربات سے اس قسم کے خدشات کو دور کیا جاتا ہے۔ ڈیپ بریتھنگ کی مشق کروائی جاتی ہے، ریلیکس رکھنے کی ورزش کروائی جاتی ہے، مورل سپورٹ اور مناسب حوصلہ افزائی سے ان علامات سے جلد چھٹکارا ملتا ہے۔ نشہ آور اشیاء مثلاً کیفین، منشیات اور انرجی ڈرنک سے اجتناب کروایا جاتا ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے، اس کے دل میں کوئی دوسرا خوف جمع نہیں ہو سکتا۔ جب ایک بات طے ہے کہ جو اللہ نے لکھ رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، تو پھر ہمارے بنیاد وسوسوں اور خدشات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ متاثر انسان اپنی قوت ارادی اور مذکر و علاج سے بخوبی اس مرض سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کریں، مگر تہذیب کے ساتھ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اوکے، خدا حافظ۔